الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي اللطيف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه
واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، ایسی احادیث کا تذکرہ جس میں امام الانبیاء حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس منا کے الفاظ استعمال فرما کر مختلف امور پر تنبیہ فرمائی ہے، یعنی کئی گناہ ایسے ان احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ سخت ترین جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ فلاں کام کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ کی پہلی حدیث مبارکہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے پڑھی کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج جو حدیث مبارکہ گفتگو کے لیے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے منتخب کی ہے وہ بھی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، جس میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کا احترام اور اکرام نہ کیا، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ جس نے ہمارے عالم لوگوں کا، علماء لوگوں کا احترام نہ کیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں تین چیزوں کا تذکرہ ہے، تینوں ہی بڑی تفصیل طلب ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آج اس حدیث کے دو پہلو جو ہیں وہ ہم پڑھیں، اور تیسرا پہلو علماء کا احترام جو کہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس سلسلے میں اطلاع ارشاد بڑی ضروری ہے کیونکہ کوتاہی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تیسرے شعبے کا تفصیلی بیان اگلا جمعۃ المبارک ہوگا۔ آج پہلے دو حصے اور دو شعبے مختصراً سماعت فرما لیں۔ ارشاد پیغمبر ہے کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، ہر دور میں عمروں کا فرق رہا ہے، بڑے کچھ ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، بڑوں کو احترام ملنا چاہیے اور چھوٹوں کے لیے
صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں قرآن حکیم نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلیم کا تذکرہ ابتدا آتا ہے تو اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے صاحبزادوں کو کس طرح سمجھایا بجھایا کرتے تھے، کس طرح ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ مقام پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم میں سے سب کو سب سے پہلے یہ بات سمجھ آئے کہ اپنی اولاد کی تربیت ہم نے خود کرنی ہے۔ یہ بڑا بنیادی اور اہم پہلو ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے مدارس بھی ضروری ہے، اولاد کی تربیت سکولوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے والدین کی تربیت۔ چنانچہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بیٹا کہہ کر فرمایا کہ بیٹا تمہاری تربیت کی ہونی چاہیے۔ ارشاد خداوندی ہے وَبَشَّرَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی، یہی سمجھایا انہوں کہ بیٹوں تمہارا دین ملت ابراہیم ہونا چاہیے۔ دونوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو مخاطب کیا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے ہمارے بیٹوں، صاحبزادوں، میری اولاد، بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ پسند فرمایا ہے، زندگی گزارنے کے اصول تمہیں بتائے ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے تمہیں سمجھائے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ملت ابراہیم ہے، ملت ابراہیم کا تمہیں پابند کیا ہے۔ تو سب سے پہلے انہیں طریقہ بتایا، راستہ متعین کر دیا کہ یہ راستہ ہے، اسی پر تم نے چلنا ہے، اور پھر تربیت کا دوسرا اسٹیپ اور قدم یہ ہوتا ہے کہ اس کی پابندی کروانا۔ چنانچہ فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ دیکھو ہم نے تمہیں راستہ صاف کر کے بتا دیا ہے، واضح کر کے بتا دیا ہے، تو ٹوک انداز میں تمہاری زندگی کے اصول متعین کر دیے ہیں۔ اب ہماری طرف سے تاکید تمہیں یہ ہے کہ تم نے یہ راستہ مرتے دم تک چھوڑنا نہیں ہے، تمہاری زندگی بھی اسی راستے پر ہو، اور تمہاری آخرت کی منزل کی ابتدا یعنی موت بھی اسی راستے پر آئے۔ یہ اولاد کی تربیت کا پیغمبرانہ انداز ہے، اور جو ہمارا تمہارا امتیاز ہے توحید،
آپ دونوں واقعات میں دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر اپنی اولاد کو سب سے پہلے سبق کیا سکھا رہے ہیں؟ فرمایا کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، لوگوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام والتسلیم کا وقت آخری آیا؟ آخری وقت ہے، آخری زمانہ نظر کے عالم میں اللہ کے پیغمبر نے اولاد کو جائیداد کا فکر نہیں دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی اولاد کو آخری وقت دنیا سمیٹنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام والتسلیم نے اپنے بیٹوں کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کا حکم نہیں دیا، ترغیب نہیں دی، بلکہ سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے ضروری حکم یہ دیا، فرمایا وَتَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بیٹوں میں نے دنیا چھوڑ جانی ہے، اس لیے کہ یہاں جو آیا ہے اس نے جانا لازمی ہے۔ یہاں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، یہاں سدا کسی نے نہیں رہنا۔ میں بھی اسی قانون کے مطابق یہاں سے پوچھ کر کے، انتقال کر کے، مثال کر کے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا، لیکن میرے پاس تمہارے بارے میں میرا فکر یہ ہے کہ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، سمجھا رہی ہے نا؟ حضرت یعقوب نے پوچھا میرے بیٹوں میرے پاس مجھے یہ بتاؤ تم عبادت کس کی کرو گے؟ جنات کی طرف نہیں اشارے کی، اور پیغمبر کی آغوش میں تربیت پانے والوں نے پھر جواب کیا دیا۔ اور ایک والد کے لیے یہی سب سے اہم ضروری بات ہے کہ وہ اپنے اولاد کو دیندار بنائے۔ مالدار بنانے سے بہتر یہ کام ہے کہ وہ دیندار بنائے اپنی اولاد کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والتسلیم کے جواب میں بیٹوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے مل کر بیعت کہا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ والد گرامی اگر آپ نے پوچھا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ پوچھا ہے، سب سے اہم سوال پوچھا ہے، سب سے ضروری سوال پوچھا ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے نعبد الہک و الہ آبائک، کہ جس راستے پر آپ ہمیں کھڑا کر کے جانے لگے ہیں، بال برابر بھی اس سے دائیں بائیں نہیں ہوں گے۔ جس راستے پر آپ ہمیں چلانا چاہتے ہیں، ہمارا وعدہ اور ارادہ یہی ہے کہ ہم اسی راستے پر رہیں گے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ نعبد الہک، کہ ہم تیرے ہی معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ان کے ہی معبود کی ہم عبادت کریں گے، اور ان کے معبود کی
کا معبود ایک ہی تھا اور وہ کون تھا؟ اللہ۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ ایک والد اپنی اولاد کی تربیت کس بنیاد پر کرے گا؟ دین کے پہلو پر، دین کے زاویے سے، ان کو نیک بنانے کے زاویے سے ان کو دین سمجھائے گا، یہ بہترین تربیت ہے۔ دوسری جگہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو مخاطب کیا ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اور وصیت ہے وہ بڑی تفصیلی ہے، لیکن ترجمہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، قرآن سارے پہلے بتا رہا ہے کہ لوگوں کو وقت کی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بٹھا لیا سامنے اور اسے نصیحت کرنے لگے۔ ہماری نصیحت کی ہے کہنا ہے فلانے نہیں، کہنا فلانے نہیں، لیکن اسی لیے تو ہم قرآن پیش کرتے ہیں تاکہ دو رائے قائم ہی نہ ہو سکے کہ جی ہاں نہیں یہ بھی ہم کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ قرآن اسی لیے پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لوگوں کو وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام کی ابھی گزری ہے تو یاد رکھنا کہ کس راستے پر انہوں نے چلایا ہے اپنے بیٹوں کو۔ تو سب سے پہلی بات فرمائی یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت لقمان اور اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، دنیا کی طرف اس کو متوجہ نہیں کیا، مال کی طرف اسے متوجہ نہیں فرمایا، جائیداد بنانے کے فکروں میں اسے نہیں ڈالا۔ اور پیغمبر تو زیادہ سیاح نہیں ہو سکتا، پیغمبر تو زیادہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے سب سے پہلی، سب سے اہم، سب سے ضروری اور نجات کا جس پر مدار ہے وہ نصیحت سن لے، اور وہ یہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کا کوئی حصے دار نہ بنانا، اللہ کی صفات تقسیم نہ کرنا، اللہ کے اختیارات کسی اور کو نہ دینے لگ جانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ کائنات میں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ خدائی اختیارات، خدا کی مخلوق کو تقسیم کرنا پھرے بندہ جو خود پیدائش میں اللہ کے محتاج ہوتے ہیں ان کو ہی خدائی اختیارات دینا پھرے۔ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور بندہ کہ نہیں اور بھی کوئی ہے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ دوبارہ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے آگے بھی چل رہی ہے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ کسی الگ جمعہ میں کریں گے۔ جو عرض کرنا ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر
پر رحم نے کیا وہ تم میں سے نہیں. اور چھوٹوں پر رحم کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے, ان کی دینی تربیت کی جائے اور انہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عہد کے ساتھ جوڑا جائے. اپنی اولاد کو چھوٹے ہوتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سکھائی جائے, احترام سکھایا جائے, آپ کی شان بتلائی جائے. تو قرآن حکیم میں سے آپ نے دو مقام سنے. خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے نمونہ اور عمل مبارک کیا تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بڑا پیار کرتے, بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے, بڑی شفقت کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے. اس سلسلے میں حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, ان کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسا سلوک کیا گیا. ایک دن کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, آپ دعوت پر عمل فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, تو راستے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ مقیم رہے, یعنی مدینہ کی گلی میں چھوٹے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ گئے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوڑنے لگے. تو جیسے بچہ کبھی کبھی پکڑائی نہیں دیتا, تو حضرت حسن گلی کے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے اور امام الانبیاء پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور وہ پکڑائی نہیں دے رہے, بنا کے رک گئے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اٹھا لیا, اور اسی اٹھانے کو کئی دفعہ حدیث کی سیرت کی کتابوں میں بڑا عجیب منظر کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک کندھے پر بٹھاتے اور ایک کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیتے. کئی دفعہ ممبر رسول پر ایسے بیٹھتے, یوں تشریف فرما ہوتے کہ آپ کے اوپر چادر ہوتی اور چادر میں ایک سائڈ میں حضرت حسن ہوتے اور دوسری سائڈ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ. مسجد نبوی کے شہر میں کئی دفعہ لوگوں نے دیکھا اور اس میں ذرا آپ نے غور فرمایا ہے کہ دائیں رام پر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو بٹھایا کرتے ہیں, محمد کی, اور اس طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے اور کبھی حضرت اسامہ کو چما کرتے, کبھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چما کرتے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی زبان سکھایا, اپنی زبان اقدس نکال کر ایسے تھوڑا سا باہر حضرت حسن کے منہ میں ڈال دیتے اور وہ چوستے رہتے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی کام نہیں کرتا وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث سے ہم متواتر سب کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ اجاگر ہو ہمارے سامنے کے دین کا نقشہ کیا ہے, کس طرح رہن سہن کا اصول ہمیں سمجھا کے گئے اللہ کے پاک حبیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بوسہ دیا اور حدیث میں آتا ہے شرط ہوا, کبھی کبھی آپ ان کو سوتا کرتے تھے, ایسے ساتھ ملا کے سوتا کرتے تھے. تو بعض کھڑے تھے ایک دیہاتی صحابی حضرت عمرہ بن حافظ رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب لے رہے ہیں حضرت حسن کا, تو کہنے لگے اللہ کے رسول میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے تو اٹھایا بھی کبھی کسی اور آپ اس کو اٹھا بھی رہے ہیں,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رحمت و شفقت سے محروم ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ جاری ہے اور گھر سے چلے ہیں اور گلے میں کوئی کپڑا بغیر تسلیم کے رہ گیا، ایک لٹک رہا تھا۔ ایسے مسجد نبوی کے سیٹ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ کپڑا پاؤں میں رکاوٹ بنا تھا، نیچے گر گئے۔ جانشینان نے پیغمبر دوڑے اور اٹھانے کی کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے تشریف لے گئے اور وہاں سے اٹھا کر لائے اور فرمایا جو محبت کی انتہا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں میں جب اترا ہوں مجھے نہیں پتا چلا کہ میں اتر رہا ہوں، میں جب واپس آیا ہوں تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں تو خطبہ دے رہا تھا اور میں نے نہیں اترنا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا بے ساختہ بات ہے، کتنا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا تھا اور اسی دریائے رحمت کے جوش کی وجہ سے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ یہ حسن رونے نہ پائے، اسے رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھ محمد کو بھی تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنا پیار، اتنی شفقت، اتنی محبت تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث میں 3 پہلو ہیں، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام اور علماء کا احترام، لیکن آواز ٹائم کم ہو گیا ہے، دونوں پہلو رہ گئے ہیں آخری۔ بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، دین کیا سکھاتا ہے، اور علماء کا احترام کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں نے ایک کیا کہ وہ اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے کیونکہ خدائی زیادہ ہو رہی ہے اس سلسلے میں۔ تو اس لیے انشاءاللہ باقی دونوں پہلو جو ہے اگلے جمعے کو بیان ہوں گے۔ اس سلسلے میں بس خاص طور پہ یہی گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کو خود سنبھالیں، گلیوں میں، بازاروں میں اور پارکوں میں ان کی تربیت مت کروائیں، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس سلسلے میں حدیث سے، قرآن سے روشنی دیں، ان کے لیے وقت نکالیں، اولاد کے لیے والد کو وقت نکالنا ہوگا۔ میں نے اس لیے قرآن سے روشنی آپ کو دی ہے کہ پیغمبر ہے اور اپنی اولاد کو بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، اور یہ مختلف پوسٹیں بھی چلتی رہتی ہے اس سلسلے میں۔ اس میں ایک میں لکھا ہوا تھا بڑی اچھی بات کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی وقت دو اسی اولاد کو، ورنہ کوئی اور اس کی تربیت کرے گا تو وہ غلط ہوگا۔ گلیوں میں، بلین کلبوں میں، پارکوں میں اور دیگر اس طرح کی بری جگہوں میں جب تربیت ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے آپ اللہ جو بھی صاحب اولاد ہے اپنی اولاد کو سب سے زیادہ رحم بھی یہی ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، لیکن اولاد کے علاوہ بھی جتنے بھی چھوٹے ہوں اپنے معاملے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنے کا حکم ہے، اور اگر نہیں وہ پیش آتا تو وہی حدیث پر متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ میرے قریبی پر نہیں، وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ نہیں کہ صرف اولاد، اگر استاد ہیں تو اپنے شاگرد، اگر آپ افسر ہیں تو آپ کے ماتحت، کسی بھی جگہ پہ جو بھی جس درجے میں بھی آپ سے چھوٹے ہیں وہ آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کے پیار کے حقدار ہیں، اور اسے یہ حق ملنا چاہیے۔ جو حق نہیں دیتا وہ پھر حدیث کی روح سے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب لفظ ہے حدیث کا، ہمارا اتنا ہی اگر کوئی قصور ہے تو وہ یہ کہ ہم عرض کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول